یہاں پر ایک بے حد ہی خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے پہنچ چکے ہیں. ان کا استقبال کرتے ہیں. تہہ دل سے ایک آنر ہے ان کا استقبال کرنا. ڈپٹی سی ایم جموں کشمیر کے سریندر کمار چودھری صاحب اس وقت تشریف لے آئے ہیں ہمارے بیچ میں, اور میں ان کا استقبال کرنا چاہوں گی. وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ منچ پر ہوں گے, اور پھر وہ کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں ہم اکثر انہیں سنتے رہتے ہیں, لیکن جب وہ آج ہمارے بیچ منچ سے اپنے پیغام کو عام کریں گے, جموں کشمیر کی ترقی کا جو ویژن ہے اسے عام کریں گے, تو وہ بہت اہم مومنٹ ہو جائے گا ہمارے لیے. خیر مقدم کرتے ہیں, زوردار تالیاں ہو جائیں. ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب سریندر کمار چودھری جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے پریزنس نے اس موقع کو اور خاص بنا دیا ہے, اور اب آپ سے گفتگو کریں گے, تفصیلی بات چیت کریں گے. اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی کو اینکر صہبا علی سیفی کو. صہبا, اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ ایرا, ویلکم سر. تو سب سے پہلے میں شروعات یہ کرنا چاہوں گی, اس سے پہلے ابھی ہم نے سیشن کیا تھا ڈائیورسیفائنگ جموں کشمیر اکانومی کو لے کر. وہاں پہ جو پینلسٹ تھے انہوں نے بہت سارے ریفارمز کی بات کی تھی کہ جو لوکل لیول پر چیزیں ہیں اور بزنس کو لے کر جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا انہانس کیا جائے اور حکومت کی توجہ وہاں پر لے کر آئی جائے. تو ایک تھوڑی سی ناراضگی تھی, تو میں چاہوں گی کہ آپ اسی ناراضگی کو دور کرنے کے ساتھ اس سیشن کی شروعات کریں. سب سے پہلے تو میں جموں کشمیر کی اس پاون پوتر سنتوں مہاپروشوں کی دھرتی پہ جو باہر سے ہمارے مہمان آئے ہیں, میں ان کا سواگت کرتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے جس دھرتی پہ ہم بیٹھے ہیں آج, یہ دھرتی دیش اور دنیا میں مہمان نوازی کے لیے جانی جاتی ہے. بھائی چارے کا ایک بہت بڑی مثال ہے یہ دھرتی جموں کشمیر, اور کشمیر نے ہمیشہ دیش کو ایک نئی دشا اور دشا دی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ناراضگیوں کا, جموں کشمیر کے اپنے بھی کئی گلے شکوے ہمارے لوگوں کے ہیں, اور جب ہم گلے شکووں کی بات کرتے ہیں, آزادی سے لے کے آج تک جموں کشمیر نے بڑی مشکلیں اور مصیبتیں دیکھی. 47 میں اگر ہم دیکھیں تو قوالیوں کا وہ دور جو ہم پہ آیا, اس سمے کی ہماری فوجوں نے ہمیں بچایا. اس کے بعد بدقسمتی جموں کشمیر کی کہ جموں کشمیر نے 36 ایئر 36 سال اگرواد کے دیکھیں, اور جس اگرواد میں جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ جموں کشمیر پھر اپنے اس زمین پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا, اپنی جانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا, لیکن میں مبارکباد دوں گا جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ بنا جات, بنا مذہب, بنا برادری کے ان لوگوں نے دوبارہ دیش اور دنیا کو کھڑا ہو کے دکھایا ہے. اس لیے گلے شکوے چلتے ہیں اور پریواروں میں چلتے ہیں. وہ پریوار رہنے چاہیے تاکہ بہتر کام ہو سکے. میں نے وہی کہا, وہ پریوار کبھی مضبوط پریوار نہیں ہو سکتا اور ترقی نہیں کر سکتا جہاں گلے اور شکوے نہ ہوں, ناراضگیاں نہ ہوں. لیکن ناراضگیاں اتنی ہوں, گلے شکوے اتنے ہوں کہ ہم پھر دوبارہ اپنے گھر میں اکٹھے بیٹھ سکیں. تو اس لیے کوئی گلہ بھی ہوگا, کوئی شکوہ بھی ہوگا, کوئی ناراضگی بھی ہوگی, تو میرا قائد اور جموں کشمیر کے مکھیہ منتری جناب عمر عبداللہ صاحب ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ناراضگیوں کو دور کیا جائے اور ان گلو شکووں کو ختم کر کے آگے بڑھا جائے. بالکل. ڈپٹی سی ایم صاحب, کیونکہ حکومت کو آئے ہوئے وقت ہو چکا ہے, تو آپ کے حساب سے آپ کی حصولیابی, سرکار کی حصولیابی کیا ہیں؟ کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں آپ نے خاص توجہ دی ہے اور آپ مثال مانتے ہیں کہ ان شعبوں کو لے کر ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے؟ دیکھیے, میرے سے پہلے میرے کلیگ اور جموں کشمیر کابینہ میں منتری آنریبل منسٹر ستیش شرما صاحب میرے خیال یہاں سے ہو کے گئے ہیں. کافی ساری چیزوں پہ انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا کہ سرکار نے ایک چھوٹا سا وقفہ 1.5 سال, اس 1.5 سال میں سرکار نے سب سے بڑا جو ہسٹوریکل سٹیپ اٹھایا اپنی بہنوں, اپنی ماؤں کے لیے, جو ہم نے فری بس سروس شروع کی. اور یہ اتہاس میں پہلی دفعہ ہے کہ آج ہماری
पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ मुफ्त अपने कॉलेजों में, अपने बिजनेस जो डिपार्टमेंट या ऑफिस हैं उसमें, या वैसे कहीं बाज़ार में आती हैं तो वो आराम से जा सकती हैं, वहाँ कोई किराया नहीं उनके लिए। और स्पेशल वो बसें ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ओनली फॉर वुमेन्स हैं, ओनली फॉर महिलाओं के लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था। कुछ काफ़ी सारे मुद्दों पे जहाँ हमने हमारी बच्चियाँ जो गरीब घरों की थी, जिनको शादी करने के लिए मोहताज होना पड़ता था, कई लोगों के आगे अपने हाथ फैलाने पड़ते थे, उनके लिए शादियों के जो हमारा जो उनको रिलीफ मिलता था, जो इंसेंटिव मिलते थे, वो 50,000 था। और पीछे ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा मैडम सकीना इट्टू, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंचार्ज मिनिस्टर हैं, वहाँ फ़ैसला लिया गया और वो बच्चियों का जो हम 50,000 रुपया पहले देते थे शादी के लिए, अब उसको बढ़ा के हमने 75,000 रुपया किया। इसी तरीके से चाहे वो हमारी पेंशन्स की स्कीम्स हैं उसमें बढ़ोतरी की गई, स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ बढ़ोतरी की गई, और खाली हमने सोशल वेलफेयर के अंदर, ट्राइबल के अंदर भी हमने काफ़ी सारे चीज़ें जो रिफॉर्म्स लाने के लिए, चाहे वो हमारी ST2 है, क्योंकि यहाँ ट्राइबल 2 तरह की रिजर्वेशन है, एक ST1 है, एक ST2 है, और उसके लिए भी अलग अलग रिफॉर्म्स लाए गए। और हम ये कहेंगे कि हम कहें कि 1.5 सालों में हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब हमने हुकूमत संभाली, मुझे कहने में ये गुरेज भी नहीं और मुझे लगता है कि कह भी देना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसे मंच पे बैठा हूँ जहाँ आप एक बिजनेस कॉन्क्लेव कर रहे हैं। और जब बिजनेस कॉन्क्लेव कर रहे हैं तो बिजनेस के कैसा है कि किसी भी देश का, किसी भी रियासत का, किसी भी यूटी का एक रीढ़ की हड्डी होती है उसकी इकॉनमी की। और अगर हमारा बिजनेस, हमारे लोग चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, चाहे वो छोटे दुकान जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी तरीके से भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, चाहे वो किसान जो खेती से जुड़ा है, चाहे वो हमारे सेब के व्यापारी हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी आप बिज़नेस को अलग तरीके से, जिस तरीके से लोग जो बिज़नेस सोर्स ऑफ इनकम लोगों को बनता है, जब हम उसको बिज़नेस कहते हैं, तो उस बिज़नेस को चलाने के लिए जब हमने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन था तो हमें ये वादा किया गया था कि इलेक्शनों के बाद आप जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी बहाल किया जाएगा। और हम ये उम्मीद में थे कि जब हम हुकूमत में जाएंगे और उसके बाद बहुत जल्दी हमें वो स्टेट का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि यह स्टेट का दर्जा हम इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए मांग रही है, बल्कि आप लोग सब जानते हैं और मेरे सामने बड़े पढ़े लिखे नौजवान भी बैठे हैं, मेरे हम उम्र भी बैठे हैं, मेरे से बड़ी उम्र में भी बैठे होंगे, हर तरह का, हर फील्ड के लोग मेरे सामने ऑडियंस में बैठे हैं। हर आदमी के पास अलग अलग तजुर्बा है। जब हमें, और जम्मू कश्मीर कोई नई बात नहीं, जब हम कोई बात कहते हैं तो कहते हैं जी दिल्ली से पैसा आया। ये दिल्ली से पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से जम्मू कश्मीर को नहीं दिया, बल्कि जब से हम आज़ाद हुए, जम्मू कश्मीर 1947 से लेके आज तक जो भी हुकूमतें देश में आई, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को जब फंडिंग की, पैसा दिया, उससे हमारा चाहे इवन एक मुलाजम है उसकी सैलरी मिलती है। तो आज की हमारा एक, अब इसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूं, मैं वर्ड भी अब ना ही यूज़ करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो शाम को वही एक TRP बन जाएगी। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब स्टेट से स्टेटों को पैसा बांटा जाता है, दिल्ली की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब पैसा बांटती है, तो जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, हमारे जंगल, हमारी सड़कें, हमारी पॉपुलेशन, हमारा एरिया, वो आज भी एक स्टेट के मुताबिक है। बिल्कुल, यानी बिटवीन द लाइंस में पूछना चाहूँगी कि कई जगहों पर हम देखते हैं कि बड़ा टसल रहता है, तो क्या यहाँ पर ताउन बन पा रहा है? नहीं, मैं उस बात के अलग पे जाऊँगा, लेकिन मैं जो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ जी, तो आज हमारे हालात जो हैं, लद्दाख को यूटी बनाया गया है, लेकिन आज़ाद लद्दाख जो है वो एक छोटी सी यूटी है जो 2 डिस्ट्रिक्टों पे है। आप सारे, काफ़ी सारे लोग वहाँ गए होंगे। और जब फंडिंग होती है, जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट का दर्जा था वो भी यूटी है।
جب وہاں سے فنڈنگ آئے گی ہمیں یوٹی کی فنڈنگ ملے گی, اور جتنی ہمیں ملے گی اتنی ہی یوٹی لداخ کو ملے گی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہماری ضرورتیں ایک اسٹیٹ کے مطابق ہمیں فنڈنگ نہیں آ رہی تو ہمارے وہ کام جو ہمارے کام رکتے ہیں جو ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے وہ پیسہ اتنی فنڈنگ ہمیں نہیں آتی, تو کہیں نہ کہیں وہ رکاوٹیں آتی ہیں. تو اس لیے جو آپ نے بات کہی کہ جہاں تک تعاون کا تعلق ہے, ہم گورنمنٹ آف انڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کافی چیزوں میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے, اور پیچھے بھی ہمیں 5000 کروڑ کا پیسہ دیا ہمیں. اور پیچھے جب ہمارے فلڈ آیا, خاص کر جموں میں تو بہت تباہی ہوئی اس فلڈ کی, کشمیر میں میرے مالک نے شکریہ اس کا کہ اتنی تباہی نہیں ہوئی. جہلم تھوڑا سا پانی نکلا, جہلم سے باہر پانی گیا, لیکن اس طریقے کی نہیں ہوئی. بٹ جموں میں تو پلوں کے پل ڈہ گئے, سڑکوں کی سڑکیں ڈہ گئی, لوگوں کے گھر برباد ہو گئے. تو اس کے لیے بھی میں دہلی کی گورنمنٹ آف انڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ 1400 کروڑ پہ ہمیں انہوں نے دیا یہ پرماننٹ ریسٹوریشن کے لیے. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس طرح سے اگر کام ہو تو ترقی کے ذرائع بھی کھلتے ہیں. آپ نے جموں کا ذکر کیا ہے, تو چونکہ جموں کشمیر کی بات ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ جو ترقی کے مسئلے ہیں یا جو ترقی کے ذرائع ہیں اس میں برابری کی امید کرتے ہیں. تو آپ کیسے دونوں ریجنز کے لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ دونوں کے لیے برابری سے کام ہوگا اور اس طرف بھی توجہ مرکوز ہے؟ سب سے بڑی بات کہ میں جس پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں, نیشنل کانفرنس سے, ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور شیر کشمیر شیخ محمد اللہ صاحب سے اگر آپ دیکھیں, اب سیاست کے لیے کوئی کچھ کہے لیکن حقیقت, زمینی حقیقت دیکھی جاتی ہے. اگر زمینی حقیقت پہ آپ جائیں تو جب بھی جموں اور کشمیر کی بات آئے, ٹھیک ہے کوئی ووٹ لینے کے لیے ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں جو آپ نے کھل کے نہیں کہا, اور میں کھل کے کہوں گا کہ نیشنل کانفرنس کی جب بھی گورنمنٹ بنی, اور آج بھی جب عمر عبداللہ سرکار ہے جموں کشمیر میں, آج بھی اگر آپ فنڈنگ اٹھا کے دیکھیں دونوں خطوں میں برابر کی حصے داری دی جا رہی ہے. اگر آپ بات کریں, اگر جموں میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, تو یہ کس نے دی؟ قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جب مکھیہ منتری تھے, چیف منسٹر تھے جموں کشمیر, اس میں انہوں نے دی. وہ کشمیر میں بھی ہے شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی, جموں میں بھی ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹ آپ دیکھ لیجئے, اگر وہاں ڈائریکٹر ہے تو یہاں بھی ڈائریکٹر ہے. کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہمیں دکھا دیجئے جہاں کشمیر میں ہے تو جموں میں نہیں ہے, یا جموں میں ہے تو کشمیر میں نہیں ہے. اور ہمیشہ چاہے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب تھے, چاہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہیں ہمارے, چاہے آج صاحب ہمارے جو آنریبل چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب ہیں, ہمیں صاف ہدایتیں ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کہیں ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میں ڈپٹی چیف منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انچارج منسٹر PWD بھی ہوں. میں انچارج منسٹر انڈسٹری بھی ہوں. میرے پاس مائننگ ہے, میرے پاس اسکل ہے, لیبر ہے, امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں خالی یہ ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ جو آنریبل دوسرے منسٹر ہیں اس کابینہ میں, سب کے میں کہیں بھی آپ ڈسکرمنیشن نہیں کہہ سکتے. سوال, آخری سوال اور چھوٹا سا جواب میں چاہوں گی, چونکہ آپ نے زمین سے جڑی ہوئی سیاست کی ہے اور آپ نے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ بھی کیا ہے اور کئی ساری چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, تو جو آرٹیزنس ہیں ان کو کس طرح کی پاسبلٹیز ملنی چاہیے کیا, کیونکہ گلوبل لیول پر ان کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے, کیا اس میں ڈکلائن دیکھا جا رہا ہے, کیا اس پر سرکار توجہ دے گی؟ اب آپ دیکھیں آرٹیزن کے لیے ہم نے ان کے لیے کافی ساری چیزیں اس باری فنڈنگ بھی کی, میں کیونکہ میں نے خود اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھا. اور جو ہمارا خاص کر ہینڈلوم ہینڈی کرافٹ جو ہمارا کشمیر میں زیادہ ہے, چاہے جیسے آپ یہ کارپیٹ دیکھ رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے مجھے شال دیا, سب کچھ. ایک دفعہ ہم اس میلے میں تھے تو آنریبل CM صاحب تھے, میرے خیال یہ کہیں اننت ناگ میں تھا یا کہاں پہ تھا, تو ایک شال انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا تھا. تو جب شال کو تو آنریبل CM صاحب نے پوچھا اس شال کو بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا, انہوں نے کہا 5 سال لگے. تو ایسے کلاکار کاریگر ہمارے اس جموں کشمیر میں ہیں, اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اور فخر سے کہتا ہوں کہ عمر عبداللہ سرکار کے اس وقت میں 1.5 سال کے اندر ہمارا یہ پشمینہ شال جو باہر جاتا تھا, اور دہلی ویلی جو باہر لوگوں کو بڑا کریز تھا کہ ہم پشمینہ شال لیں گے,
تو وہ جب شال لیتے تھے تو میں نام نہیں لوں گا کس اسٹیٹ سے وہ بن کے جاتے تھے, وہ اچھا نہیں لگتا میں کیسی منچ پہ ہوں. اور اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ ایسی جگہ کہیں فیکٹریوں میں بن جاتے تھے پشمینہ شال بنا کے, وہ دہلی ویلی میں آگے چاہے گجرات میں چاہے راجستھان میں, دیش کے الگ الگ کونوں میں یا دنیا میں وہ شال بیچے جاتے تھے. لیکن وہ کاریگری کس کی ہوتی تھی, نام کس کا ہوتا تھا, کشمیر کا ہوتا تھا. اس چیز کو روکنے کے لیے, اس بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے ہم نے جتنے بھی ہمارے پروڈکٹس آج ہمارے جموں کشمیر میں بن رہے ہیں, اور خاص کر جو کشمیر, کیونکہ جموں میں تھوڑا کم ہے, زیادہ ہینڈلوم ہینڈی کرافٹ کشمیر میں ہے, تو ہم نے اس کو جیو ٹیگ کر دیا. اب جیو ٹیگ کا ایک فائدہ, اگر آپ پشمینہ شال لیں گے اس پہ وہ اسٹیکر ہوگا, آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو آپ کو پورا سامنے آ جائے گا کس سے بنا, کیسے بنا, کس طرح بنا. تو وہ جو ایک بلیک مارکیٹنگ تھی وہ بند ہوئی. اس لیے ہماری کوشش, اور میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ ہم نے یہ یہیں ختم ہو گیا, وہاں کافی چیزوں کی ابھی ریفارمز کی ضرورت ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی بڑی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ان چیزوں کو ہم تبھی کر پائیں گے جب ہمیں صحیح معنی میں وہ جموں کشمیر کا کھویا ہوا مان اور سامان جو اسٹیٹ کا درجہ ہے وہ ہمیں ملے گا, تبھی ہم اس کو کر پائیں گے. چلیے, آپ نے اپنی بات کو اس من سے پہنچانے کی کوشش کی. بہت شکریہ سریندر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے, اور اپنے یہاں پر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں اور آپ کے اس کانکلیو کے اور آپ کی جی نیوز کو میں بہت بہت بدائی دیتا ہوں. شکریہ, تھینک یو. تھینک یو سو مچ.